زمان صاحب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا تو دونوں باڈی گارڈ بڑی ہوشیاری سے میرے عقب میں چلنے لگے۔ کمرے سے نکل کر ایک طویل راہداری میں داخل ہوئے۔ فرش بالکل صاف تھا اور دونوں طرف پلائی ووڈ کے منقش دروازے تھے۔ چلتے چلتے زمان صاحب بولے، تم نے رات مجھے میرے قیمتی محافظ سے محروم کر دیا۔ بیچارہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی بونے کی بات ہو رہی ہے، رات جس کی کمر پر چوٹ لگی تھی۔ زمان صاحب نے کہا، یہ بونے میں نے کینیا سے منگوائے تھے، 3-4 بونیاں بھی ہیں، بچے دے رہی ہیں، 10-12 سال میں اچھا خاصا دستہ بن جائے گا۔ ویسے سارے بچے بونے نہیں ہوتے، کوئی ہوتا ہے۔ بونوں کی بات وہ یوں کر رہے تھے جیسے کسی پالتو چیز کی بات کی جاتی ہے۔ راہداری میں چلتے ہوئے زمان صاحب ایک دروازے کے سامنے رکے تو ٹھکنے محافظ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ ایک قالین پوش زینہ طے کر کے میں نے خود کو ایک گیلری نما کمرے میں پایا۔ اس کمرے کی آرائش سے جاگیرداروں کی عمارت کا برملا اظہار ہوتا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک سرخ پردہ نظر آ رہا تھا۔ پردے کے بالکل سامنے قطار میں کوئی 4 عدد کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دائیں جانب ایک خوبصورت الماری تھی، اس میں درآمد شراب کی بوتلوں کی پوری دکان سجی ہوئی تھی۔ الماری کے نیچے ایک خانے میں کچھ ہیڈ فونز وغیرہ پڑے تھے۔ ایک بات کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، کرسیاں سرخ رنگ کے پردے کے بالکل قریب رکھی تھیں۔ اگر پردے کے پیچھے کوئی اسکرین وغیرہ تھی تو کرسیوں کو اتنا قریب رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ معمہ تھوڑی دیر بعد حل ہو گیا۔ میں اور زمان صاحب کرسیوں پر بیٹھ گئے تو ٹھکنے محافظ ہمارے عقب میں چوکس ہو گئے۔ زمان صاحب نے اپنے مخصوص ملائم لہجے میں کہا، تم فن حرب کے جادوگر ہو، لیکن تمہارے پیچھے جو ڈنڈے پیر کھڑے ہیں ہر جادو کا توڑ جانتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جتنی دیر میں پلک چپکتی ہے اتنی دیر میں ان کے ریوالور ہولسٹر سے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور ان کا نشانہ بھی کبھی خطا نہیں ہوتا۔ میرے اندر سے کوئی پکار کر کہہ رہا تھا، شاہ جہان تم کسی دلدل میں پھنستے جا رہے ہو۔ یہ آغا قادر زمان کوئی معمولی شخص نہیں، کوئی بہت بڑی کتی چیز ہے۔ اور یہ حقیقت تھی، مجھے قادر زمان میں کوئی منفرد رنگ نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے 4 سالہ دور آفت گری میں بڑے سورما دیکھے تھے، لیکن اس شخص کی مسکراہٹ میں جو درندگی چھلکتی تھی اس کا نیا ہی ڈھنگ تھا۔ مجھ جیسا شخص بھی اس سے بات کرتے ہوئے ایک سنسناہٹ سی جسم میں محسوس کرتا تھا۔ آپ نے کبھی کسی شخص کا بخار میں تپا ہوا چہرہ دیکھا ہے؟ بس ایسی ہی کیفیت ہر وقت قادر زمان کے چہرے پر طاری رہتی تھی، آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی اور ہونٹوں پر زہر خند۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور یہ امر اسے میرے لیے اور بھی خطرناک بناتا تھا۔ اس کے اشارے پر ایک ٹھگنے محافظ نے بڑی پھرتی سے میرے کمر میں ایک پیٹی کس دی۔ یہ پیٹی اس جہاز کی نشست کی طرح کرسی کے پہلو سے نکالی تھی۔ کمرے کی بتی بجھا دی گئی۔ دوسرے محافظ نے سرخ پردے کی ڈوری کھینچی اور اپنی آنکھوں سے کوئی 2 فٹ کے فاصلے پر مجھے ایک شیشہ نظر آیا۔ 4x8 کا یہ ہلکا رنگدار شیشہ ایک کمرے کا منظر نظروں کے سامنے لے آیا۔ یہ درمیانے سائز کا چوکور کمرہ پہلی منزل پر واقع ہے اور گیلری سے اس کے سامنے کا حصہ صاف نظر آتا تھا۔ پھر کمرے میں چند بلب مزید جلے، وہاں کی روشنی میں اضافہ ہو گیا۔ کمرے میں 2 میزوں پر کوئی اشیاء پڑی تھیں جس کے بارے میں کوئی ٹھوس تجزیہ نہ کر سکا۔ ہمارے سامنے والے شیشے جیسا ایک اور شیشہ روشن کمرے کی دوسری جانب بھی نظر آتا تھا۔ شاید وہاں بھی کوئی گیلری تھی جس میں بیٹھ کر کمرے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ اچانک ہمارے نیچے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت لڑکتی ہوئی اندر آ گری۔ خدا کی پناہ! میں سرتاپا کانپ گیا۔ وہ ایک بوڑھی اور 50 سالہ عورت تھی اور بری طرح چیخ پکار کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے خونخوار شکلوں والے 4 بونے پڑے ہوئے تھے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھی عورت فرش پر گر گئی۔ وہ آہو بکا کر رہی تھی، لیکن اس کی معمولی سی آواز بھی ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ غالباً وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ 4 بونوں کے پیچھے 4 بونے مزید داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور بوڑھی عورت سے وحشیانہ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔
میں نے آنکھیں بھیج لیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، یا یہ چھت پورے وزن کے ساتھ ہم پر آن گرے۔ خدا کی پناہ، کیسی سفاکیت تھی، کیا حیوانیت تھی! ایک ایسی ہی عورت نے جاگیردار قادر زماں کو جنم دیا تھا، اور شاید اب بھی اس کی ماں تھی۔ کیا یہ لوگ ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں؟ اندرونی درد و کرب سے میرا وجود تڑک کر 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ دونوں بونے ریوالوروں پر ہاتھ رکھے پتھروں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ وہ جیسے کہیں بھی نہیں دیکھ رہے تھے اور ہر جگہ دیکھ رہے تھے۔ میری بدقسمت آنکھوں نے دیکھا، کمرے کے اندر بونوں نے بڑھیا کو اب چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں باریک آہنی سوئے تھے، سگریٹ تھے، ڈسپوزیبل سرنجیں تھیں، جمبور تھے۔ ایک ٹھکنے کے ہاتھوں میں پیتل کے پنجے تھے۔ وہ ان چیزوں سے بڑھیا کو بے پناہ تکلیف پہنچا رہے تھے۔ بیچاری کا جھریوں بھرا جسم لہو لہو تھا اور وہ فرش پر تڑپ رہی تھی، اٹھ رہی تھی، گر رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، پاؤں پڑ رہی تھی، مگر وہ ابلیس زادے اس کے گرد ناچ رہے تھے، ہوا میں کلا بازیاں کھا رہے تھے، چیخ چیخ کر اور ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا وہ بڑھیا بیچاری افریقہ کے کسی جنگل میں کسی آدم خور قبیلے کے ہتھے چڑھ گئی ہو، اور وہ اسے دیگ میں ابالنے سے پہلے موت کا رقص کر رہے ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے جاگیردار کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی شیطانی مسرت تھی، ہونٹ ایک آسودہ مسکراہٹ کے زیر اثر کھینچے ہوئے تھے۔ وہ بالکل نارمل انداز میں سگار کی کش لیتا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آئی کہ سب اندیشے بھول کر اس رذیل ترین انسان پر جا پڑوں اور اس کی گردن توڑ کر اس کا قصہ پاک کر دوں، مگر پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں مکمل طور پر تاریکی میں تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں جس دلدل میں ہوں یہ کتنی گہری ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، میں اس میں کتنا دھسا ہوا ہوں اور کیوں دھسا ہوا ہوں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ آغا قادر زمان نے بالکل عام سے لہجے میں کہا، وہ دوسری جانب شیشہ دیکھ رہے ہو نا، وہاں بھی ایسی ہی کرسیاں رکھی ہیں، جانتے ہو وہاں کون ہے؟ میں نے سوالیہ نشان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ وہاں اس بڑھیا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بہت لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ بڑھیا کا بیٹا؟ ہاں، یہ وہی پہرے دار ہے جو رات تمہاری ڈیوٹی چھوڑ کر ماں کے پاس چلا گیا تھا اور تمہیں اکیلے چہل قدمی کا موقع مل گیا۔ آقا قادر زمان کے لہجے میں طنز کا سمندر تھا۔ اب بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ جس پہرے دار کی وجہ سے رات کو مجھے اپنے کمرے سے نکلنے کا چانس ملا تھا، اسے سزا دی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت؟ جاگیردار مسکرایا۔ تمہیں بتایا تو ہے، ماں ہے اس کی۔ بیوقوف، کہتا تھا ماں بیمار ہے، اسے دیکھنے چلا گیا تھا۔ بیمار ماں ایسے اچھل کود کر سکتی ہے؟ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں یہ لوگ۔ جاگیردار کی باتیں میرے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل رہی تھیں، اوپر سے اس کا نرم ملائم لہجہ۔ بے حد گہرا شخص تھا یہ، اور انتہا درجے کا سفاک بھی۔ مہمان نوازی کے انداز میں بولا، اگر اندر کی آوازیں سننا چاہو تو ہیڈ فونز موجود ہیں۔ نہیں جی شکریہ، میں نے لہجے میں بے پرواہ نفرت سمیٹ کر کہا۔ اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا۔ اسی اثنا میں کمرے کے اندر بدنصیب عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وحشی بونوں کا کھیل ختم ہو گیا۔ انہوں نے عورت کے بازو پکڑے اور اسے چکنے فرش پر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ آغا زمان نے نیا سگار سلگا لیا۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ ابھی کسی اور شخص کا تماشا بننا باقی ہے۔ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک محافظ نے باہر سے کوئی چٹ لا کر آغا زمان کے ہاتھ میں دے دی۔ چٹ پڑھنے کے بعد آغا زمان نے گہری سانس لی، بے تکلفی سے بولا، چلو یار جی، یہ کھیل ادھورا ہی رہ گیا، ابھی اس بڑھیا کی بہو کی انٹری ہونا بھی تھی۔ خیر ہوتا رہے گا یہ سب کچھ، آؤ ہم چلتے ہیں، ایک ضروری کام پڑ گیا ہے۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ آغا زمان کے اشارے پر ایک بونے نے آگے بڑھ کر میری بیلٹ کھول دی۔ پہلے کی طرح آگے پیچھے ہم کمرے سے باہر نکلے۔ راہداری کے سرے پر پہنچ کر آغا زمان کو بائیں جانب مڑنا تھا۔ مڑنے سے پہلے وہ رک گیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ لہجے میں بولا، اس بڑھیا کی جگہ تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے، اس کا ہونے والا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور تم خود بھی ہو سکتے ہو۔ میرا خیال ہے تم کافی سمجھدار ہو، اب چہل قدمی کی کوشش نہیں کرو گے۔ وہ مڑا اور ٹک ٹک ایڑی بجاتا
راہداری میں ہی آگے بڑھ گیا۔ میں ٹھکنے محافظوں کے درمیان ساکت کھڑا تھا۔ زمین جیسے میرے قدموں کے نیچے سے نکل چکی تھی اور آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر میرا کاسۂ سر پر گر رہا تھا۔ آغا زمان کے منحوس منہ سے نکلے ہوئے زہرناک الفاظ کالے ناگ بن کر میری سماعت میں پھنکار رہے تھے۔ اس کی پھنکار سور اسرافیل سے کم دہشتناک نہیں تھی۔ اس بڑھیا کی جگہ تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، میری بہن جس کے چہرے پر فرشتوں کا تقدس تھا، جو ایک نظر دیکھنے سے میلی ہوتی تھی۔ اس بہن کو اس ننگے انسانیت نے ایسی فحش گالی دی تھی۔ میں نے بے پناہ درندگی کے ساتھ ریوالور بردار بونوں کو دیکھا۔ اس لمحے یہ بونے مجھے کچھ اور بھی بونے نظر آئے۔ ایک ساعت کی دیر تھی کہ میں بلائے ناگہانی کی طرح ان پر جا پڑتا۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز بالکنی سے آئی تھی۔ ایک پہلوان نما شخص جس نے قمیض کے نیچے تہمت باندھ رکھا تھا، طاقتور MG رائفل کندھے سے لٹکائے کھڑا تھا۔ شاید اس نے میرے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے تھے اور وہ پوری طرح چوکس نظر آ رہا تھا۔ غصیلے لہجے میں بولا، باجی ادھر ادھر کی ویکھ رہے ہو؟ چلو اینا چمونیاں نال اپنے کھڈے وچ وڑ جاؤ، چلو شاباشے۔ میں نے ایک قہرناک نظر اپنے قرب جوار پر ڈالی اور ان چمونوں یعنی بونوں کے آگے آگے اپنے کمرے میں آ گیا۔ یا نجو بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج واقعی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی ڈربے میں ہوں۔ رات ہوتے ہوتے مجھے شدید بخار ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ گردن کے اس زخم کا قصور تھا جو کل رات لڑائی بھڑائی میں تازہ ہو گیا تھا، یا پھر رنگ دار شیشے کی اوٹ سے میں نے انسانیت کی جو عزت و تکریم دیکھی تھی اس نے خون میں آتش گھول دی تھی۔ میرا پورا جسم پھنکنے لگا اور ٹیمپریچر 105 تک چلا گیا۔ کوئی 8 پہر میں ہوش و حواس سے تقریباً بیگانہ رہا۔ گاہے گاہے مجھے ڈاکٹر رحمان، نرس یا نجو کی صورت خود پر جھکی نظر آتی۔ کبھی کبھی ماتھے پر پٹیوں کی ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی۔ تیسرے روز صبح کے وقت میرے بخار میں کمی آئی اور میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ ڈاکٹر رحمان نے بتایا کہ اب میری حالت کافی بہتر ہے۔ اس نے بخار کے لیے جو اینٹی بائیوٹک دی تھی انہوں نے زخموں پر بھی اچھا اثر کیا تھا اور پس کنٹرول ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے مجھے 4-5 روز مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد 1.5 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ میرے چاروں طرف بے خبری کا اندھیرا تھا اور دیواریں تھیں۔ حالات جوں کے توں تھے، سوائے اس کے کہ میرے کمرے کے دونوں دروازے اب ہر وقت مقفل رہتے تھے، اور جس وقت نرس شکیلہ یا نجو کمرے میں ہوتی ایک رائفل بردار کھڑکی کے قریب ٹہلتا نظر آتا۔ یہ وہی پہلوان نما شخص تھا جسے میں نے چند روز قبل بالکنی میں دیکھا تھا۔ قادر زماں اس دن بھی اس کے بعد صورت نہیں دکھائی۔ شاید اس نے سمجھ لیا تھا کہ بقول شاعر گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ وہ میری جیل سے رہائی کا کوئی 25واں دن تھا جب ایک روز صبح صبح ایک حجام میری خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دیہاتی حجاموں کے برعکس وہ خاصا ماڈرن ثابت ہوا۔ اس کی زبان کینچی کی طرح اور کینچی مشین کی طرح چلتی تھی۔ قریباً 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے میرے سر، داڑھی اور مونچھوں کے خودرو جھاڑ جھنکار کو کاٹ چھانٹ کر بڑی مناسب سی شکل دے دی۔ بعد ازاں میرے منع کرنے کے باوجود اس نے میرے بالوں پر ایک خاص قسم کا امپورٹڈ سپرے کیا اور ساتھ ساتھ کنگھی کرتا رہا۔ یہ عمل اس نے تھوڑے تھوڑے وقفے میں 3 بار دہرایا۔ مونچھیں اور ابرو بھی اس نے سپرے کی زد میں آئے، یہاں تک کہ ہاتھوں اور کلائیوں کے بالوں پر بھی اس نے وہی سپرے کر دیا۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور حجام کی کاریگری کا معترف ہونا پڑا۔ اس کے دعوے کے عین مطابق میرے تمام بالوں میں ایک خاص طرح کی چمک آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان میں ایک ہلکا سا براؤن رنگ نظر آتا تھا۔ یہ کوئی سستے قسم کا بازاری کلر نہیں تھا، بلکہ بالوں کا حصہ بن کر بالکل نیچرل ہو گیا تھا۔ میں اب ایک ہلکے بھورے بالوں والا شخص تھا جسے پنجابی میں ککا بورا کہا جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ چہرے پر کوئی بھی تبدیلی لائے بغیر صرف بالوں کی تراش خراش اور اس کی رنگت بدلنے سے آدمی اپنی شباہت کس حد تک تبدیل کر سکتا ہے۔ حجام اپنے کام سے فارغ ہو کر گیا تو ایک گوری چٹی بھرے بھرے جسم والی 25-30 سالہ عورت کمرے میں آ گئی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور وہ صورت سے ہی آفت کی پرکالی لگتی تھی۔ وہ بڑی ڈیزائن دار پھنسی پھنسی شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ دوپٹے کی جگہ اس کے گلے میں درزیوں والا فیتا جھول رہا تھا۔ یہ فیتا اس کا مکمل تعارف تھا۔
اس نے اندر گھستے ہی میرے تناور جسم کو گرسنہ نظروں سے دیکھا۔ بڑی تیکھی نظر آتی تھی اس کی نظر۔ ادھر آؤ چودھری صاحب، ذرا ناپتے دیو، ٹھیٹھ پنجابی میں بولی۔ میں نے کہا، آغا صاحب کہیں میری شادی تو نہیں کر رہے؟ بڑا شوق ہے آپ کو شادی کا؟ نہیں، مجھے تو عام کھانے سے غرض ہے، شادی کی ضرورت تو نہیں۔ میں جان بوجھ کر خود کو دل پھینک ظاہر کر رہا تھا۔ بڑے شریر ہو جی تسی، وہ اندر ہی اندر کھرکتی ہوئی بولی۔ 5 منٹ میں اس نے میرا ناپ لیا اور آنکھیں نکالتی باہر چلی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر رحمان آیا۔ اس نے میری بدلی ہوئی ہیئت کی تعریف کی اور تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد کوٹ کی جیب میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ اس میں لینس تھا، غالباً ڈبیا میں آئی لینس تھے۔ ڈاکٹر رحمان نے کہا، یہ تمہارے بالوں سے میچ کریں گے، بالکل معمولی نمبر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لگانے کا طریقہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ میں نے ڈبیا لے کر غور سے دیکھا۔ سستے سے لینس تھے، بلکہ مجھے تو استعمال شدہ محسوس ہوتے تھے۔ میں ان کا تجربہ ایک دفعہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ بے پناہ خارش ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر رحمان سے معذرت کر لی کہ میں یہ نہیں لگاؤں گا اور نہ مجھے کوئی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر رحمان بولا، ضرورت ہو یا نہ ہو جاگیردار کو ہے اور یہ ان کی ہدایت ہے۔ میں نے کٹیلے لہجے میں کہا، میں کسی کی ہدایت پر نہیں ہوں، اور آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آخر آپ مجھ سے؟ ڈاکٹر رحمان نے میرا سوال مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اچھا، میں ڈبیا یہاں رکھ دیتا ہوں، تم اس بارے میں صاحب سے بات کر لینا۔ ڈاکٹر رحمان کی روانگی کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ معلوم نہیں یہ لوگ کیا چاہ رہے تھے، ابھی تک مجھے کچھ بتایا بھی نہیں گیا تھا۔ میں ایک قیدی تھا، چند ہفتے پہلے تک بڑی نیک نیتی سے اپنی قید کاٹ رہا تھا میں، اور اب بھی میری یہی خواہش تھی کہ میں جیل میں پہنچوں اور میری سزا کا سلسلہ وہیں سے جڑ جائے جہاں سے ٹوٹا ہے، لیکن حالات کے اشارے کچھ اور ہی نقشہ کھینچ رہے تھے۔ میں سوچتا رہا اور میرے ذہن پر وسوسوں کی الغار شدید تر ہوتی گئی۔